اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ میرے پیارے، آج کی یہ عظیم الشان بزم بنانے عظمت والدین کانفرنس، جس میں دور و نزدیک کے تمام علماء، شعراء، خطباء نے شرکت کیا، عوام اہل سنت نے کثرت سے شرکت کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی اس جشن میں امجدی ایجنسی 786 چینل چل رہا ہے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ کو دینی معلوماتی باتیں وقت وقت پر ملتی رہیں۔ امجدی ایجنسی 786 بہت ہی اچھا چینل ہے، اس میں آپ کو دینی ہر طرح کی باتیں ملتی رہیں گی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشو مشکو بلا ہنوس نام تو گفتن کمالے گے ابلیس۔ منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدی ایدنا برحمتا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا سیدنا مولانا محمد المعلم الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے، شرع شام سے لے کر کے اب تک آپ حضرات نے ایک کے بعد دیگرے نعت و منقبت اور علماء اہل سنت کی تقاریر کو سماعت فرمایا۔ اب آئیے تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت سچ بولنے، سچ سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، جس کا سیدھا سادہ ٹرانسلیشن یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، اپنے ماں اور باپ کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ ڈانٹو نہ جھڑکو، انہیں نہ ڈانٹو۔ تب کیا کرو؟ تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم انداز میں باتیں کرو، ماں اور باپ سے نرم انداز میں باتیں کرو۔ میرے پیارے، قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کی عظمت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ کہیں پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندوں، جب تم نماز پڑھو یا کسی اچھی تقریب میں حاضر ہو اور دعا کا جب وقت آ جائے تو ماں اور باپ کے لیے اس انداز میں دعا کرو، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا معنی یہ ہے اے اللہ تم میرے ماں اور باپ پر ایسے ہی رحمت کو نازل فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں پر یہ فرمایا کہ ماں اور باپ بچے کے لیے رحمت ہے، کہیں پر یہ فرمایا کہ ماں اور باپ کا اولاد پر بہت بڑا احسان ہے، کہیں پر رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ اولاد اپنے ماں اور باپ کا پوری زندگی حق نہیں ادا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ
ماں اور باپ نے اپنی پوری زندگی کو اولاد کی پرورش کے لیے صرف کر دیا، اولاد کی پرورش کے لیے خرچ کر دیا، میری ملت کے نوجوانوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عربی حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اوپر ماں اور باپ میں سے کس کی خدمت زیادہ ضروری ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے ماں کی تم تعظیم کیا کرو، ماں کی عزت کیا کرو۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کیا کرو، ماں کی تعظیم کیا کرو، ماں کو دکھ نہ پہنچایا کرو۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا تم ماں کو لازم پکڑو، ماں کی خدمت کیا کرو، ماں کی تعظیم کیا کرو۔ میرے آقا نے تیسری بار ہی فرمایا، چوتھی بار پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ کی تعظیم کیا کرو، اپنے باپ کی خدمت و تعظیم میں لگے رہا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کے رسول نے 3 بار ماں کی خدمت کا حکم دیا، چوتھی بار میں باپ کا نام لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے، قرآن کا مفہوم بھی ہے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے 3 لمحوں 3 مرتبہ اپنی زندگی کی بازی لگانے کے بعد اپنی اولاد کو جنم دیا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس ماں نے تم کو اپنے شکم میں 9 مہینے تک رکھا ہے اور 9 مہینے شکم میں رہ کر کے تمہاری پرورش کیا ہے، تمہیں پروان چڑھایا ہے، اور یہ وہ مشقت ہے جس میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مفتی محیط محمد ایوب رضا امجدی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو یہ حقیقت واضح ہے کہ 1000 خنجر مارنے کے برابر جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے گزر کر کے ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اپنے بچے کو ولادت دیتی ہے، اور اس تکلیف سے باپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ قرآن کہتا ہے والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی رہیں کانٹینیو 2 سال، مسلسل 2 سال تک ماں اپنے خون جگر کو دودھ بنا کر کے تمہاری حلق میں اتارتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کو زیادہ تر لگاؤ ماں سے ہوتا ہے، زیادہ انسیت ماں سے ہوتی ہے، زیادہ پیار ماں سے ہوتا ہے، چونکہ ماں کے قریب بچہ زیادہ رہتا ہے۔ چوتھی بار میں میرے آقا نے فرمایا باپ کی تم خدمت کرو، باپ کی خدمت کر کے اپنی زندگی کو سنوار لو۔ باپ تمہاری نشو و نمائی کرتا ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو عظمت ماں کی زیادہ ہے اور ادب باپ کا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ تمہارا باپ ہے وہیں پر تمہاری ماں کا بھی حاکم ہے، تمہاری ماں کا بھی خیر خواہ ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ اور اس کے رسول نے ماں اور باپ کی بڑی فضیلتیں بیان کی، بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، ماں اور باپ کو تکلیف نہ دیا کرو۔ آج آپ کی اس جشن میں امجدی ایجنسی 786 نیٹ ورک چل رہا ہے، اسے آپ جب سبسکرائب کر لیں گے آپ کو دینی معلوماتی تحقیقی باتیں انشاءاللہ وقت پر ملتی رہیں گی۔ یہ چینل صرف اور صرف
دین کی خدمت کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ عوام اہل سنت کو، مسلک اعلیٰ حضرت کے شیدائیوں کو امجدی ایجنسی 786 کے چینل کے ذریعے سے وقت وقت پر دینی اور تحقیقاتی باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے پیارے، تاریخ میں ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ارادہ کیا کہ میں چل کر کے خانہ کعبہ کا حج کر لوں، لیکن میرے پیارے جب وہ بزرگ خانہ کعبہ کے حج کے لیے چلے، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ضعیفہ والدہ بوڑھی ماں ان کے پاس تھی، جن کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، ان کی خدمت داری میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ لیکن جب حج کا ارادہ کیا، حج کے ایام قریب آئے، وہ بزرگ حج کا ارادہ کرتے ہیں، حج کے لیے چلتے ہیں، لیکن یہ خیال دامنگیر ہو جاتا ہے کہ میں تو بیت اللہ کے حج کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن میری یہ ضعیفہ والدہ ہیں، کمزور والدہ ہیں، انہیں اٹھائے گا کون، بٹھائے گا کون، ضروریات ان کی کون پوری کرے گا، کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا؟ تو دل نے کہا اے نوجوان، والدہ کو بھی ساتھ میں لے لے۔ اس نوجوان نے اپنی والدہ کو ساتھ میں لیا۔ کس طرح سے لیا؟ یہ گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، بڑے قدیم زمانے کی بات بتا رہا ہوں، کافی عرصے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان بزرگ نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد چلے، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے 7 پھیرے لگا رہے ہیں، ماں کندھوں پر ہے، خود حج کر رہے ہیں، ماں کو حج کرا رہے ہیں، استعلام کر رہے ہیں، ماں کندھوں پہ ہے، عرفات میں پہنچے ہیں، ماں کندھوں پہ ہیں، رمی جمار کر رہے ہیں، ماں کندھوں پہ ہے، مینا میں پہنچے ہیں، ماں کندھوں میں ہے۔ پورا حج مکمل کرنے کے بعد اس نوجوان نے قیام کیا کہاں پر؟ باب رحمت کے پاس، باب رحمت کے پاس وہ نوجوان کھڑا ہے، ماں کندھوں پر ہے، کندھوں پر ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد مدینہ طیبہ کا رخ کیا ہے، روضہ رسول پہ حاضری دیا ہے، مسجد نبوی میں نمازوں کو پڑھا ہے، مسلسل 40 وقت کی نمازوں کو پڑھتے ہیں، جنت کی کیاری میں نماز پڑھتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، مقامات متبرکہ کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کرنے کے بعد اپنے گھر کو واپس آتے ہیں۔ دوسرا سال آتا ہے، دل نے پھر اگڑائی لیا، آپ کے عشق نے پھر اگڑائی لیا، پھر دوسرے سال حج کو پہنچے ہیں، پھر والدہ کندھوں پہ ہیں۔ یہاں تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے 7 حج کیا۔ کتنے حج کیا؟ 7 حج کیا، اور 7 حج ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے آپ نے کیا ہے۔ 7ویں مرتبہ گئے ہیں، حج کے ارکان کو ادا کیا ہے۔ حج کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد 7 حج آپ نے کیا۔ 7ویں مرتبہ جب حج کرنے کے لیے گئے، حج مکمل کرنے کے بعد باب رحمت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور باب رحمت پر کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے زبان سے نہیں کہا ہے، بلکہ دل میں ارادہ آیا، دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے 7 حج کرا دیے ہیں، ہو سکتا ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہو۔ کیا خیال آیا؟ کہ ہو سکتا ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے انسان، تو یہ سوچ رہا ہے کہ کندھے پر بٹھا کر کے 7 حج کر کے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ سن، وہ ایک رات جو سردیوں کی رات تھی، جس رات میں تیری ماں نے تیری خدمت کیا تھا، اس ایک رات
हक नहीं अदा कर पाया है, पूरी जिंदगी की बात करता है। ये कहता है मालिक व मौला, वो कौन सी एक रात है जिस रात का मैं हक नहीं अदा कर पाया हूँ। गैब से आवाज आती है, ऐ इंसान याद कर, जब तेरा बचपना था, तू छोटा था और तेरे माँ बाप के गुर्बत का आलम था, घर में एक ही बिस्तर था, तू बिस्तर पे लेटा हुआ था, तूने बिस्तर पे पेशाब कर दिया था, बिस्तर भीग गया था, बिस्तर गीला हो गया था, तेरी माँ ने तुझको उठाया था और गीले बिस्तर पे खुद सो गई थी, सूखे बिस्तर पे तुझको सुला दिया था। थोड़ी देर के बाद तूने उस सूखे बिस्तर में पेशाब कर दिया था, पूरा बिस्तर गीला हो गया था। उस गीले बिस्तर पे सर्दियों की रात में तेरी माँ सो गई थी और तुझको उठा करके अपने सीने पे सुला लिया था और तेरी माँ की जबान से ये जुमले निकले थे, कहीं मेरे लाल को सर्दी ना लग जाए, कहीं मेरे लाल को ठंड ना लग जाए, कहीं मेरे लाल को कहीं बीमारी ना आ जाए, इसलिए अपने सीने पे सुला लिया था। उस एक रात का तो अपनी माँ का हक नहीं अदा कर पाया है, पूरी जिंदगी के हक की बात करता है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, माँ की आजमत का कोई जवाब नहीं है, माँ की रिफात का कोई जवाब नहीं है, माँ की मंजिलत का कोई जवाब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती अय्यूब रज़ा अमजदी लखीमपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बाप का मर्तबा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। मेरे प्यारे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के तले है। यानी जिसने माँ के कदम को चूम लिया उसने जन्नत को चूम लिया, जिसने माँ के कदम को पकड़ लिया उसने जन्नत को पा लिया, जिसने माँ का एहतराम कर लिया वो जन्नत वाला हो गया, वो जन्नत में जाने का हकदार हो गया। और एक मकाम पे मेरे आका ने फरमाया, अल अबू बाबुहा, बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे प्यारे, एक रिवायत है कि मैदान महशर में एक बंदा ऐसा आएगा जिसने पूरी जिंदगी भलाई किया होगा, नेक आमाल किया होगा, लेकिन एक गलत काम उसने किया होगा, अपने बाप को तकलीफ पहुंचाया होगा, बाप को दुनिया में नाखुश रखा होगा, बाप को नाराज किया होगा। उलमा फरमाते हैं कि उस इंसान के लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा, जन्नत का फैसला हो जाएगा। अब वो चलेगा, चल करके जन्नत के 8 दरवाजे हैं, पहले दरवाजे पे पहुंचेगा, जैसे ही जन्नत में दाखिल होना चाहेगा उसका बाप आ जाएगा सिपोर्ट बन करके और कहेगा तू कहाँ जा रहा है? वो कहेगा जन्नत में जा रहा हूँ। बाप कहेगा नहीं जाने दूंगा। कहेगा क्यों नहीं जाने दोगे? मेरे आमाल अच्छे हैं, मेरा आमाल नामा अच्छा है, मुझे जन्नत का टिकट मिल गया है, जन्नत में जाने की इजाजत मिल गई है, जन्नत में जाने का परवाना मिल गया है। बाप कहेगा मैं जन्नत का दरवाजा हूँ, मैं नहीं खोलूंगा तेरे लिए दरवाजा, मैं नहीं हटूंगा दरवाजे से, तू जन्नत में नहीं जा सकता है। ये इंसान सोचेगा चलो एक दरवाजे पे ये खड़ा है, दूसरे दरवाजे पे चलते हैं। दूसरे दरवाजे पे जैसे ही पहुंचेगा वहां पर भी बाप मिल जाएगा और आड़ आ जाएगा, कहेगा तू मेरी वही औलाद है जिसने दुनिया में तकलीफ पहुंचाया था, तू मेरी वही औलाद है जिसने दुनिया में मुझको ठेस पहुंचाया था, मुझको सताया था, जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तो पता ये चला कि जब तक के बाप को तुम राजी नहीं कर लोगे जन्नत में नहीं जा सकते हो, जब तक के माँ को खुश नहीं कर लोगे जन्नत में नहीं जा सकते हो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जन्नत के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहां पर तुमको अपने ईमान और अकीदे को सलामत रख करके 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, हलाल रोजी को इख्तियार करना है, मालिक निसाब हो तो ज़कात देना है, साहिब निसाब हो तो हज करना है, सारे अहकाम और अरकान अदा करना है, यहीं पर तुमको माँ और बाप की ताज़ीम भी करना है, माँ और बाप के हुकूक को भी अदा करना है। जिस तरह से बीवी और बच्चों के हुकूक
हुकूक तुम्हारे ऊपर हैं, इसी तरह से माँ और बाप के हुकूक हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, माँ की अजमत को ना भूलो, बाप के एहतराम को ना भूलो। अगर माँ की अजमत क्या है, बाप का एहतराम क्या है, ये तुम्हें समझना है तो आइए मैं तुमको रसूल हाशमी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले चलता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और मदीना मुनव्वरा का शहर है, मस्जिद नबवी का कुर्ब है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में या मस्जिद नबवी के पास बैठे हुए हैं। जलीलुल कद्र सहाबा वहां पर मौजूद है। एक बूढ़ी खातून आती है जो बहुत ज़ईफ थी, जैसे ही करीब में आई है इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद अपनी नूरानी चादर को लेते हैं, लेने के बाद जमीन पर बिछा देते हैं। जमीन पर जब बिछा दिया है फिर मेरे आका ने लम्हाए नबूवत को खोला है तो इरशाद फरमाते हैं खातून इससे बैठ जाइए। वो खातून बैठ जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस खुद उठे, सहाबा को हुक्म नहीं दिया बल्कि मेरे आका खुद उठे और उठने के बाद अम्मी आयशा के हुजरे में गए हैं। जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरी शरीके हयात आयशा, ये बताओ घर में कोई खाने का सामान है, घर में कोई खाने का इंतजाम है। अम्मी आयशा ने मेरे आका से अर्ज किया या रसूल अल्लाह और तो कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा खाना मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खाना लिया है, लाने के बाद उस खातून की बारगाह में पेश किया है। खातून ने तनाउल फरमाया है। फिर घर के अंदर मेरे आका पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इरशाद फरमाते हैं आए आयशा क्या और है घर में कुछ और है? अम्मी आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह ये खजूर रखे हुए हैं। मेरे आका ने खजूर लिया है, बाहर लेकर के आ गए हैं, उस ज़ईफा की बारगाह में रख दिया है, ज़ईफा की खिदमत में रख दिया है। फिर मेरे आका अंदर जाते हैं, पूछते हैं क्या कोई कपड़ा घर में है? कहा एक सूट या रसूल अल्लाह रखा हुआ है। उस एक सूट को मेरे आका ने लिया है, लाने के बाद ज़ईफा को दे दिया है। फिर घर के अंदर गए हैं, कुछ पैसे रखे थे उनको उठा करके लाए हैं, ज़ईफा को दे दिया है। फिर मेरे आका घर में गए हैं, देखते हैं चादर है, वो भी उठा लाए हैं, लाने के बाद ज़ईफा को दे दिया है। और देने के बाद गुफ्तगू होती रही यहाँ तक कि उन्होंने जाने के लिए इजाजत चाहिए। मेरे आका ने फरमाया ये गिठरी बनाकर तैयार कर दो। गिठरी बना करके तैयार कर दी गई। तैयार करने के बाद कहा ये आपका नजराना है, हदिया है, आप ले जाएं। उनके सर पे रखवा दिया और जब वो चली गई है तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये ज़ईफा कौन थी, ये बूढ़ी औरत कौन थी जिसको हमने देखा नहीं है, हम पहचानते नहीं हैं। आपने इतना इजाज किया इनका, इतना एहतराम किया आपने इनका, इतनी शफकत इनके ऊपर किया, इतनी राफत किया, ये कौन थी? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ सहाबा सुनो, कबीले साद की ये वो औरत है जिन्हें दुनिया हलीमा कहती है। बचपन में मैंने इनका दूध पिया है, ये मेरी रज़ाई माँ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मुफ्ती अय्यूब रज़ा अमजदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा ने फरमाया ये मेरी रज़ाई माँ है, मैंने इनका बचपन में दूध पिया है, इनका एहसान है। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, माँ के एहतराम को समझो, माँ की अजमत को समझो, बाप के वकार को समझो। मेरे प्यारे सहाबा ने अपने माँ और बाप की हमेशा ताज़ीम किया। बुजुर्गाने दीन ने माँ और बाप की ताज़ीम किया। और इस दुनिया में आज भी जो आला मकाम हासिल करता है, जो उरूज और इर्तिका पाता है, जिसे भी बुलंदी हासिल होती है, वो माँ की दुआ होती है, बाप का प्यार होता है, बाप की दुआएं होती हैं। जिसके साथ माँ और बाप की दुआएं होती हैं उसे दुनिया की कोई भी ताकत नीचा नहीं दिखा सकती है। लेकिन सुनो कैसी माँ होनी चाहिए,
माँ ऐसी होनी चाहिए जो शरीयत की पाबंद हो, जो तरीक़त की पाबंद हो, जो इस्लामी वक़ार और मियार को फॉलो करती हो, जो इस्लामी अहकाम पर अमल करती हो, उसकी ज़बान में ज़्यादा तासीर होती है। और अगर माँ बेनमाजी हो, माँ गुनहगार हो, तब भी बेटे के लिए एक आला मकाम रखती है। बाप बेनमाजी और गुनहगार हो, तब भी अपनी औलाद के हक में एक आला मकाम रखता है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दुआउल वालिदी ली वलदिही का दुआई नबी ली उम्मतिही। माँ और बाप की माँ और बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसा असर रखती है जैसा कि एक नबी की दुआ उसके उम्मती के हक में असर रखती है। मेरे आका ने बहुत अजीम बात बयान फरमाई कि माँ और बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसा असर रखती है जैसा कि एक नबी की दुआ उम्मती के हक में असर रखती है। तो माँ और बाप के बड़े मकामात हैं। एक पैगंबर है जिनका नाम है हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनके बारे में लिखा है कि एक दिन उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मालिको मौला, यह बता कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन बनेगा। क्या कहा? मौला, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो रब्बे इज़्ज़ुल जलाल ने फरमाया, ऐ मूसा, तुमने ये सवाल किया है तो सुनो, फला शहर में चले जाओ, उस शहर में फला महल्ले में फला गली में एक कस्साब रहता है जो गोश्त का कारोबार करता है, वो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी बनेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रख्ते सफर बांधा और सफर करते 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 वहां पहुंचे, उस शहर में, उस महल्ले में, उस दुकान पे। और जब उस दुकान पे पहुंचे, क्या देख रहे हैं कि वो आदमी गोश्त काट रहा और फरोख्त कर रहा है। पूरा दिन गुजर गया, वो गोश्त काटता रहा और बेचता रहा, काटता रहा, बेचता रहा, काटता रहा, बेचता रहा। लेकिन खास तौर से उसने ना तो किसी विर्द का एहतमाम किया, ना किसी वजीफे का एहतमाम किया, जिसकी वजह से ये खुसूसियत जाहिर हो कि ये जन्नत में एक पैगंबर का पड़ोसी बनेगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे और इंतजार करते रहे, देखते रहे और इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। शाम के वक्त जब उसने अपनी दुकान को समेटा है, दुकान को बंद किया है, आप इरशाद फरमाते हैं, मैं आज तेरा मेहमान हूँ, क्या अपना मेहमान बनाएगा? उस कसाई ने कहा, ठीक है, आप मेरे मेहमान बन जाइए, चलिए मेरे दौलत खाने पे, उनके दौलत में, चलिए मेरे गरीब खाने पे, उसके दौलत खाने पे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठा दिया है। बिठाने के बाद खाने का इंतजाम किया है। जब खाना तैयार हो गया है, तब वो आया और आने के बाद कहने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, खाना आप अभी खाएंगे या थोड़ा रुक करके? कहा मतलब? कहा अगर अभी खाएं तो तनहा खाना पड़ेगा, और अगर मेरे साथ में बैठ करके खाना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। कहा ठीक है, ठहर जाता हूँ, साथ ही में खाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा हो सकता है इसी दरमियान में ये कोई खास इबादत करता हो। वो गया अपने बावर्ची खाने में, एक कटोरी में सालन निकाला, रोटी लिया, पानी लिया। लेने के बाद एक हुजरे के पास जाता है। हुजरे के पास पहुंचने के बाद कुंडी खोला है, अंदर गया, चिराग को रोशन किया। चिराग को रोशन करने के बाद वो बंदा, एक ज़ईफ़ा लेटी हुई थी,
ان کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اپنے سینے کے بل ٹیک دے کے بٹھاتا ہے، بٹھانے کے بعد ان کے چہرے کو دھلتا ہے، چہرے کو دھلنے کے بعد روٹی کا لقمہ توڑتا ہے، توڑنے کے بعد اپنے منہ میں رکھتا ہے، اپنے منہ میں رکھنے کے بعد اس کو چباتا ہے، چبانے کے بعد باہر نکالتا ہے، باہر نکالنے کے بعد اس ضعیفہ کے منہ میں رکھ دیتا ہے، وہ ضعیفہ نگل لیتی ہے، اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، کمزوری کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ اٹھتے نہیں تھے، نقاہت کا یہ عالم تھا کہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی تھی، منہ میں دانت نہیں تھے، بینائی کمزور تھی، اس نے شکم شیر ہو کر کے اس ضعیفہ کو کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، چہرہ دھلایا ہے، دھلانے کے بعد اپنے دروازے کو بند کر دیا ہے، باہر آ گیا ہے، جیسے ہی باہر آتا ہے وہ ضعیفہ اپنی زبان کو کھولتی ہے، ہاتھوں کو دراز کرتی ہے، بارگاہ مولا میں عرض کرتی ہے، اے مالک و مولا میرا بیٹا بڑا نیک شیار ہے، میرا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، میرا بیٹا میرا بڑا خیال رکھتا ہے، مالک و مولا اسے تو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا، پڑوسی بنانا، پڑوسی بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنایا، میرا پڑوسی بنایا ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، ماں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرے پیارے، کوئی بھی انسان ماں اور باپ کی دعاؤں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حدیث شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب رضا الوالدی و سخط الرب سخط الوالدی۔ اللہ بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب بندے سے اس کا باپ اور اس کی ماں خوش ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندے سے اس وقت ناراض ہو جاتا ہے جس وقت اس کے ماں اور باپ ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے، ماں اور باپ کو ناراض نہ کیا کرو، بلکہ ماں اور باپ کو ہمیشہ ہمیشہ خوش رکھا کرو۔ اور جب ماں اور باپ کو خوش رکھو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ان کو چاہیے کہ پاک غذا کا خیال رکھیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی پرورش کا خاص انتظام رکھیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ، بچے کی سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے، ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر ماں ہو آمنہ خاتون اور باپ ہو حضرت عبداللہ جیسا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماں ام الخیر فاطمہ ہو، عابدہ اور زاہدہ ہو، باپ جنگی دوست ہو، حلال روزی کا متوالا ہو، فاقوں پر فاقے کر کے خدا کی ریاضت و عبادت کرنے والا ہو، نانا نیک اور صالح ہو، تو بیٹا ہوتا ہے عبد القادر جیلانی جیسا۔ ماں اگر تہجد گزار ہو، باپ غیاث الدین جیسا ہو، تو بیٹا خواجہ معین الدین جیسا پیدا ہوتا ہے۔ باپ عابد و زاہد ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، ماں تہجد گزار ہو، تو بیٹا پیدا ہوتا ہے نظام الدین بختیار رکاکی جیسا، باپ علامہ نقی علی خان جیسا ہو، ماں عابدہ زاہدہ تہجد گزار ہو، تو بیٹا امام احمد رضا جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ماں اگر عابدہ اور زاہدہ ہو اور باپ مفسر اعظم ہو تو بیٹا تاج الشریعہ جیسا پیدا ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مفتی ایوب رضا امجدی لکھیم پوری، مفتی ایوب رضا امجدی لکھیم پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے، والدین کو ہمیشہ اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کی فکر کرنا چاہیے۔
بعض ماں اور باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی اولاد کو بد دعائیں دیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کوسا کرتے ہیں، لیکن اے میری ملت کے نوجوانوں، اپنی اولاد کو تم بد دعائیں نہ دیا کرو، اپنی اولاد کو کوسا نہ کرو، اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کیا کرو، اور جب تم دعائیں کرو گے تمہاری اولاد کامیاب ہوگی، اور جب کامیاب ہوگی تو تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی، تمہارے جگر کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ اگر تمہاری اولاد ناکام ہو گئی تو تکلیف کس کو پہنچے گی؟ تمہارے دل کو پہنچے گی، ٹھیس کس کو پہنچے گی؟ تمہارے دل کو پہنچے گی۔ لہذا اپنے ماں اور باپ کا حق جہاں پر اولاد ادا کرتی رہے، وہیں پر ماں اور باپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کریں۔ لیکن آج کل کی مائیں، آج کی عورتوں کا دستور یہ ہے کہ نماز سے تعلق ان کا بالکل ختم ہے، قرآن کی تلاوت کے قریب یہ نہیں جائیں گی، حلال روزی یہ نہیں تلاش کریں گی۔ پھر سوچتی ہیں ماں اور باپ کہ ہماری اولاد نیکوکار ہو جائے، ہماری اولاد فلاح و بہبود پا جائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں اور باپ کا پورا اثر ہوتا ہے اولاد کے اوپر۔ لہذا ماں اور باپ کو چاہیے کہ ہر طرح سے وہ بھی بھلائی کا خیال رکھیں۔ ایک بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک لڑکا تھا، اور معاملہ یہ ہوا کہ ان بزرگ کی جو اہلیہ تھی وہ حاملہ تھی، اور ایک دن بیٹھی وہ رضائی سل رہی تھی، اور رضائی سلتے سلتے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں سے انگور اگر مل جاتے تو میں کھاتی۔ انگور کی خواہش کیا، لیکن انگور نہ مل سکے۔ اتفاق سے ایک صاحب وہاں سے گزرے، اور گزرنے کے بعد وہاں پر ٹھہرے، اور ان کے ہاتھ میں گچھا تھا انگوروں کا، ان کے پاس رکھا اور کہا یہ میری امانت اپنے پاس آپ رکھ لیجئے، اور رکھنے کے بعد تھوڑی کام سے میں جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو لے لوں گا۔ اب جب وہ چلے گئے تو ان کے دل نے چاہا کہ انگور توڑ کر کے کھاؤں، لیکن سوچا انگور توڑوں گی تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، اس خوف سے نہیں توڑ کے کھایا۔ پھر دل نہیں مانا تو سوئی جو ہاتھ میں لی تھی انگور میں چبھو دیا، اور جب اس کا پانی نکل آیا تو اس کو انگلی میں لگا کر کے چاٹ لیا اور ذائقہ لے لیا، اور کہا انگور کا ذائقہ مل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انگور کا مالک آیا، اس کو اٹھا کے گچھا دے دیا، وہ لے کے چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد ان کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکا پیدا ہونے کے بعد تھوڑا بڑا ہوا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اس نے ایک کام کیا کہ اپنے تیر کو چلایا، اور دوسرا بچہ غبارہ کھیل رہا تھا، اس کے اوپر مارا، غبارہ اس کا پھٹ گیا۔ اس کی ماں یا اس کا باپ اس بچے کے باپ کے پاس شکایت لے کر کے آئے اور کہا آپ کے بیٹے نے میرے بچے کا غبارہ پھوڑ دیا ہے۔ کہا ایسا ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے مراقبہ کیا، اپنی پوری زندگی پر غور کیا، پوری زندگی میں انہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آیا، کہیں پر کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ کہا جب میری زندگی میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، پھر یہ کمی میرے بچے کے اندر آئی کیسے؟ اپنی اہلیہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ تو کہا یہ کیسے اس نے تیر مارا اس کو پارے میں؟ ہماری زندگی میں یا تمہاری زندگی میں کوئی فالٹ ضرور ہے، کوئی کمی ضرور ہے، کہیں پر کوتاہی ضرور کیا ہے۔ تب ان کی اہلیہ نے اقرار کیا کہ حضور میرا دل چاہ رہا تھا کہ انگور کھاؤں، ایک صاحب نے امانت کے طور پر انگور میرے پاس رکھے، میں نے سوئی چبھویا، پانی نکلا، اسے چاٹ لیا تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں تم نے اس کے انگور میں سوئی ماری تھی، اس کا اثر نسل پر یہ ہوا کہ آج تیرے بیٹے نے تیر غبارے میں مارا، میرے بیٹے نے تیر غبارے پر مارا ہے۔ تو اے میرے ملت کے نوجوانوں، عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا بڑا اتنا بد اثر ہوتا ہے، اتنا برا اثر ہوتا ہے رزق کا، تو اپنی روزیاں حلال کرو، اپنے رزق کو حلال کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے
کہ ہم تم کو ستھری روزیاں عطا کرتے ہیں، تو اب اگر تم نے اپنے رزق کو حلال بنا لیا، اپنی روزیوں کو ستھرا کر لیا، تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اگر روزیوں کو ستھرا نہ کیا، تم نے خبیث کر لیا، تو سن لو، یہ ایک لقمہ جب حلق کے اندر اترتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں، حدیث شریف کا مضمون ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 40 دن تک کے جسم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کی لذت کو لے لیتا ہے، عبادت کی برکت کو لے لیتا ہے۔ 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بندہ جب ایک لقمہ کھاتا ہے یا چند لقمے کھائے، ایک وقت کے کھانے کا اثر بدن پہ 40 دن تک رہتا ہے، 40 دن تک رہتا ہے۔ لہذا اپنی روزیوں کو حلال بناؤ، حلال روزیاں کھانے کی کوشش کرو، اور جب روزیاں حلال ہوں گی، رزق حلال ہوگا، تو تمہاری آنے والی نسل سدھر جائے گی، سنور جائے گی۔ تمہیں یہ قدم قدم پہ جو شکایت ہے میری اولاد نافرمان ہے، اولاد کی نافرمانی کی شکایت تمہیں نہیں ہوگی، لیکن شرط ہے پہلے اپنے معیار کو بدلو، اپنے ماحول کو بدلو، اپنے انداز کو بدلو، اپنے انداز کو بدلو۔